دوستو، تیسری صلیبی جنگ جس کا آغاز سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیش قدمی سے شروع ہوا۔ سلطان کے یہ معرکہ امت مسلمہ کے حق میں بے حد مفید ثابت ہوئے، کیونکہ انہی جنگوں کے دوران سلطان نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا۔ سلطان کا عیسائیوں سے پہلا معرکہ حطین کے میدان میں ہوا۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم جنگ حطین کے بارے میں بات کریں گے۔ جون 1187 کے آخر میں شہر سے کچھ دور میدان میں دو فوجیں جنگ کے لیے آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک عیسائی فوج تھی جس کی کمان ان کا عیسائی بادشاہ کر رہا تھا، جو کہ حال ہی میں یروشلم کا نیا بادشاہ منتخب ہوا تھا۔ اس کی فوج میں 12,000 گھڑ سوار تھے۔ ان 12,000 میں سے آدھے ٹیمپلرز جبکہ آدھے نائٹس تھے، جو کہ بہترین جنگی ہتھیاروں سے لیس بھی تھے۔ 4,000 ہلکی اور سوار فوج تھی جو کہ عام شہروں سے بھرتی کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ 15,000 پیدل فوج تھی جو کہ اس نے اٹلی سے بھرتی کیے تھے۔ ادھر مشرق میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی 35,000 کی فوج کے ساتھ کوچ کر رہا تھا۔ سلطان کی فوج میں 23,000 پیدل فوجی تھے جبکہ 12,000 سے زائد گھڑ سوار تھے۔ صلیبی لشکر سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور اور وفادار بھی تھے۔ سلطان کی فوج میں عرب اور قدس سپاہی شامل تھے، جبکہ مملوکوں کا ایک دستہ ذاتی محافظ کے طور پر سلطان صلاح الدین کی حفاظت کر رہا تھا۔ سلطان نے جنگ کرنے سے پہلے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے عقب میں موجود تبریہ کے کنارے پر موجود قلعے کو فتح کر لیا جائے تاکہ پیچھے سے حملے کا خطرہ نہ رہے۔ سلطان نے پیدل دستے اور محاصرے کے لیے منجنیقیں شہر کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیں۔ طویل محاصرے کے بعد سلطان کی فوج قلعے کے ایک برج کو گرانے میں کامیاب ہو گئی۔ مصر میں فاطمی حکومت کے خاتمے کے بعد سلطان صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اسی دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح طے پا گیا، جس کی روح سے دونوں کے ایک دوسرے کی مدد کے پابند قرار پائے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا۔ 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیح امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی، گھر سے حجاز مقدس پر حملہ ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمی کو روکنے کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 11 جولائی 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیح ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیح علاقوں پر چھا گئی اور انہوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس فتح کر لیا۔ حطین کے معرکے میں شکست مسیحیوں پر اس قدر کاری ضرب ثابت ہوئی کہ اس کی خبر سنتے ہی پوپ اربن سوم صدمے سے ہلاک ہو گیا۔ مصر میں فاطمی حکومت کے خاتمے کے بعد سلطان صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے 4 سالہ معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے دونوں کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوا اور صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ ناپاک جسارت کی کہ وہ دیگر عیسائی جنگجو امراء کے ساتھ شہر نبی مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ سلطان صلاح الدین نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے۔
نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حقیقی غلام نے اس بدبخت صلیبی سردار رینالڈ کا فوری تعاقب کرتے ہوئے اسے حتیم کے مقام پر جا لیا۔ سلطان نے اپنے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس پر حملے کی ناپاک جسارت کرنے والے صلیبی لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ پھکوایا کہ جس سے میدان جنگ کی زمین پر چاروں طرف بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس خوفناک آتشی ماحول اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کے دوران 1187 کو حتیم کے مقام پر تاریخ کی اس خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا، جس کے انجام کو آج بھی صلیبی حکمرانوں کے کان تپتے نظر آتے ہیں۔ اس تاریخی جنگ کے نتیجے میں 30,000 سے زائد عیسائی حملہ آور جہنم واصل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ بدبخت رینالڈ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا اور پھر سلطان نے مدینہ منورہ پر حملے کی ناپاک جسارت کرنے والے اس گستاخ صلیبی سالار کا اپنے ہاتھ سے سر قلم کیا۔ اس فتح کے بعد اسلامی افواج چاروں طرف پھیل گئیں اور چھا گئیں۔ جنگ حطین کی شاندار فتح کے فوری بعد سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 7 دن کی خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر سلطان سے رحم کی اپیل کی اور یوں پورے 91 برس کے بعد قبلہ اول بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس کی فتح مبارک سلطان صلاح الدین ایوبی کا ناقابل فراموش اور عظیم الشان کارنامہ تھا۔ میرا ایمان ہے کہ فتح بیت المقدس کے موقع پر اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد کی وجہ جنگ حطین کے خون ریز مارکے میں شہر نبی مدینہ منورہ کی حفاظت اور حرمت کے لیے والہانہ لڑنے والے ایوبی سلطان کا عشق مصطفی کا جذبہ ایمانی تھا۔ صد آفرین کے اس مرد مجاہد نے جب تک شہر نبی میں مدینہ منورہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے صلیبی لشکر کو خاک و خون میں روند نہیں ڈالا، تب تک یا تو وہ مرد مومن مسلح پر اپنے اللہ کے حضور حالت سجدہ میں یا گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ میں تلوار تھامے میدان جنگ میں لڑتا رہا۔ میرا حق الیقین ہے کہ ایک سچے عاشق رسول سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے مجاہدین نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس نگری کی حفاظت کی۔ تو پھر مولا کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قبلہ اول بیت المقدس کی مبارک فتح کا سہرا ان کے ماتھے پر سجا کر انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ اس مسلم مجاہد کا کردار سقوط بیت المقدس کے وقت صلیبیوں کے مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کے برعکس سلطان ایوبی نے عیسائیوں پر کسی قسم کی زیادتی اور ظلم نہیں کیا۔ یروشلم اور ملحقہ علاقوں کے عیسائیوں کو 40 دن کے اندر سلامتی کے ساتھ شہر سے نکل جانے کا اجازت نامہ دیا۔ رحم دل اور منصف ایوبی سلطان نے فدیہ کی بڑی معمولی سی رقم مقرر کی۔ جو لوگ بھی فدیہ ادا نہ کر سکے اپنی طرف سے انہوں نے فدیہ ادا کر کے انہیں شہر چھوڑنے کا کہا۔ اس فتح عظیم کے بعد بیت المقدس پر تقریباً 762 سال تک مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ دوستوں، مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔